दज्जाल की फितरत का हामिल, शैतान बुजुर्ग है अमरीका, दज्जाल की फितरत का हामिल। سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عالم اسلام کی تمام مسائل کا ذمہ دار امریکہ ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے تمام مسائل کو بھی جب ہم کلی طور پہ دیکھتے ہیں تو اس کا ذمہ دار بھی ہمیں امریکہ نظر آتا ہے۔ پاکستان کے ڈیسیژن میکنگ کے اوپر وہ لوگ حاوی ہیں، پاکستان کے اندر ان کی مداخلت بہت واضح ہے، اور جن جگہوں پر وہ پاکستان میں براہ راست مداخلت نہیں کر سکتے وہاں آل سعود کے ذریعے سے اور اب محمد بن سلمان ایلیمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ افغان جہاد کی کلی کھل چکی ہے۔ محمد بن سلمان نے بہت واضح طور پہ یہ بیان کر دیا ہے کہ افغان جہاد جو ہے یورپ کا ایجنڈا تھا اور امریکہ کا ایجنڈا تھا۔ اسی طریقے سے اس مخصوص برانڈ آف اسلام کے بارے میں ہیلری کلنٹن نے کانگریس کے اندر اور محمد بن سلمان نے ابھی تازہ اپنے بیانات کے اندر یہ کہہ دیا کہ یہ بھی خالصتاً امریکی اہداف کے لیے تھا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جب سے ٹرمپ کے پاس ایوان اقتدار آیا ہے امریکہ کا، تو پاکستان کے لیے بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں اور عالم اسلام کے لیے بھی مشکلات۔ بدقسمتی سے گزشتہ چند دنوں کے اندر تیزی سے ایسے واقعات ہوئے کہ جس پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ امت مسلمہ کی جسے بولنا چاہیے تھا، جیسا کہ افغان جہاد کے بارے میں جو باتیں کی گئی، جیسا کہ مقدس مقامات کی جس طریقے سے حرمت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں کیسینو اور دیگر چیزیں بنانے کی کوشش کی گئی امریکی ایجنڈے کے اوپر یا بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ایک مسلم ملک کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض نام نہاد مسلم ممالک نے اس کی تائید بھی کی۔ پھر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں نے سرزمین پر واپسی کا دن ایک پورا مہینہ منایا ہے، 55 افراد شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم نے ایک خاموشی دیکھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایل او سی کے اوپر انڈیا نے بھی امریکی ایما کے اوپر گولہ باری مسلسل جاری رکھی، کئی بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور خود کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر گزشتہ چند دنوں کے اندر جو ایک موومنٹ چلی ہے اس پر لوگوں کو جس طریقے سے تشدد کیا ہے انڈین گورنمنٹ نے، تو اس کو بھی ظاہر امریکی اور اسرائیلی اشیرپار حاصل ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ اس پر جو رد عمل آنا چاہیے تھا پاکستان سے وہ نہیں ہے، لہٰذا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ظلم اور اس عالمی استعمار کو للکاریں اور اس کے مقابلے میں فضا بنائیں۔ لہٰذا چونکہ یہ ساری ڈیولپمنٹس تازہ مہینے کی ہیں، ماہ اپریل کی ہیں، لہٰذا مجلس ولایت المسلمین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے ماہ مئی میں ایک بڑا پروگرام منعقد کریں گے، ایک بڑی موومنٹ چلائیں گے، اور تمام مکاتب فکر، اس طریقے سے سوسائٹی کے تمام طبقات ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سڑکوں پر لائیں گے، اور پورے پاکستان سے ہم ایک اظہار دیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ پرو امریکہ نہیں ہے، پاکستان امریکہ کی بلاک کے اندر رہنا نہیں چاہتا، اور پاکستان امریکی استعماریت سے آزادی چاہتا ہے، پاکستان اپنے آپ کو امریکی مداخلت سے اور امریکی ایجنڈوں کی مداخلت سے پاک ملک بنانا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ڈائریکٹ تھریٹس دیے ہیں پاکستان کو، سینکشنز کے تھریٹس دیے ہیں پاکستان کو، اسی طرح ملٹری تھریٹس دیے ہیں پاکستان کو۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس کے تناظر میں جو کرنٹ افیئر تھے، جو موجودہ حالات تھے خطے کے اور ریجن کے اور پھر پاکستان کے، جس تناظر میں مجلس ولایت المسلمین نے یہ فریضہ سمجھا کہ ہم ایک بلند آواز پورے پاکستان سے تمام مکاتب فکر اور تمام سوسائٹی کے طبقات کی نمائندہ یہ بلند کریں، لہٰذا مجلس کی باہمی مشاورت سے اداروں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ عوامی تعداد اور موبلائزیشن کے لیے ایک ورکنگ ڈے نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ایک چھٹی کے دن کا انتخاب کیا گیا، اور یہ ایک پوری سیریز ہے جس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، سیمینار ہیں، کانفرنسز ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہیں، میٹنگز ہیں اور پریس کانفرنسز ہیں، جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کا کلائمیکس جو ہے وہ 13 مئی کو ملک گیر احتجاج کی شکل میں آئے گا۔ 16 مئی کے حوالے سے کی آپ کی بات درست ہے کہ 16 مئی کو امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کا ایک سالانہ پروگرام ہوتا ہے، اور یہ پروگرام جو ہے وہ چونکہ ایک دن کے ساتھ 16 مئی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آئیسو کی مجلس عاملہ کا بھی یہ فیصلہ ہے، تو ظاہر ہے مجلس ولایت المسلمین نے جب فیصلہ کرتے ہوئے عوامی پریزنٹیشن کے معاملے کو
देखा तो मजलिस के तमाम डिसीजन मेकर्स और जो उसके सेक्रेटरी जनरल्स थे वो इत्तेफाक था उनका कि वो इतवार का दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और थोड़ा डेकोरम का फ़र्क भी है, चूँकि आप जानते हैं कि 16 मई को आईसो के बरादान जो करते हैं वो तलबा पे फोकस होता है और दीगर तादाद जो है वो ज़मीनी होती है। इंशाअल्लाह ताला ये दोनों प्रोग्राम एक दूसरे को तक़वियत देने के लिए हैं। उसका हदफ भी एंटी अमेरिका है, इसका हदफ भी एंटी अमेरिका है। वो अपनी जगह पर इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कि जहाँ मुमकिन होगा मजलिस रवायत मुस्लिमीन के मसूलीन 16 मई को भी तशरीफ़ लेके जाएँ और इंशाअल्लाह ताला जहाँ मुमकिन होगा हमारे इमामिया तलबा जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ इस आवाज़ में भी भरपूर तरीके से हिस्सा बनेंगे और ये दोनों एक दूसरे को तक़वियत देने का सबब होंगे। दोनों इंशाअल्लाह ताला अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक फ़िज़ा साजी के लिए होंगे और ये एक ही हदफ की तरफ बढ़ने वाले होंगे। जैसा कि मेरे इल्म में है कि कराची के अंदर भी ये यही हुआ है कि मुमकिन हद तक एक दूसरे के प्रोग्राम में शरीक हुआ जाएगा और सखर में भी इसी तरीके से इंशाल्लाह दीगर इलाकों के अंदर भी यही कोशिश होगी कि ये एक मुस्बत अंदाज के अंदर बुनियादी जो दुश्मन है इस मुल्लत का, इस वतन का, उसके मुकाबले में हम एक उम्मत वाहिदा के तौर पे हम मजबूत वादत के साथ इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये एक वो फरीज़ा है जिस फरीज़े की तरफ इमाम खुमैनी ने, जिस फरीज़े की तरफ शहीद हुसैनी ने और जिस फरीज़े की तरफ शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली ने और अभी उसी फरीज़े की तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने मुतवज्जे किया है और इंशाअल्लाह ताला इस फरीज़े को मजलिस रवायत मुस्लिमीन मैदान में हाज़िरी के ज़रिए से अंजाम देने की कोशिश करेगी। से हटा दो भारी सिल, शैतान बुजुर्ग है अमरीका, दज्जाल की फितरत का हामिल, शैतान बुजुर्ग है